کل عمران نیازی نے جو مسلح افواج پہ حملہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا حملہ کبھی پاکستان کے کسی دشمن نے نہیں کیا ہے۔ عمران نیازی نے پاکستان کی مسلح افواج کے میرٹ کے نظام کو، جس میں ترقی اور ترقی دینے کا ایک میرٹ کا نظام ہے جسے پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عمران نیازی نے کل اسے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اسے سیاسی تقسیم میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی اپنے فورن ڈونرز کے ایجنڈے پر کار فرما ہے اور پاکستان کے اندر جہاں معاشی تباہی پیدا کی ہے، اب وہ اداروں کے تباہی کے مشن کے اوپر گامزن ہے۔ کبھی عدلیہ کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن کو دھمکی دیتا ہے، کبھی مسلح افواج کو دھمکی دیتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ کہ کوئی ذی شعور، کوئی شخص جس میں رتی برابر بھی اس ملک کا درد ہو، اس مشکل گھڑی میں، اس آفت کی گھڑی میں، اس تباہی کی گھڑی میں اس طرز عمل کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سینے میں پتھر کا دل ہو۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کی انا اور ایگو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑی ہو اور وہ اپنے ملک کے مفاد کو اپنی انا کے ترازو کے اوپر تولتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران نیازی کا حساب لیا جائے۔ اس نے پچھلے 10 سالوں میں جو چھوٹ ملی ہے اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے، دونوں ہاتھوں سے کرپشن کی ہے، ملک کے آئین اور قانون کو توڑا ہے، ملک کے اداروں کو بے توقیر کیا ہے، اور اب وقت ہے کہ جو قانون کے ترازو طلال چودھری پہ لگے تھے، جو قانون کے ترازو دانیال عزیز پہ لگے تھے، جو قانون کے ترازو نہال ہاشمی پہ لگے تھے، جو قانون کے ترازو یوسف رضا گیلانی پر لگے تھے، وہی قانون کا ترازو اب عمران خان پہ بھی لاگو ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان پاکستان کے آئین اور قانون سے بڑا نہیں ہے۔ وہی قانون کا ترازو جو نواز شریف پہ لگا تھا، جس پر اپنے بیٹے سے 10,000 درہم وصول نہ کرنے پر انہیں نااہل کر دیا گیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہی قانون کا ترازو فورن فنڈنگ کے فیصلے پر لگے گا، جس میں کروڑوں اربوں روپے کے خیرات کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کروڑوں روپے کے عطیات کو ظاہر نہیں کیا گیا اور چھپایا گیا ہے، اور درجنوں بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے اور ان کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، غلط بیانی کی گئی، خیرات کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا گیا اور اپنی الیکشن مہم کے اوپر اس پیسے کو استعمال بے دریغ انداز میں کیا گیا۔ امید ہے کہ عمران خان پہ بھی وہی قانون لگے گا کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے بیٹے سے پیسے نہ لینے پر، جو کہ کوئی جرم نہیں ہے، اس پہ نااہل قرار دے دیتا ہے، لیکن ممنوع فنڈنگ، غیر ملکی فنڈنگ لینے پر، کروڑوں روپے کا غبن کرنے پر اگر وہ قانون عمران خان کا نوٹس نہیں لیتا تو پاکستان کے عوام یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ کیا اس پاکستان میں عمران خان کے لیے اور قانون ہے اور 22 کروڑ لوگوں کے لیے اور قانون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ہی قانون ہے، اور اب عمران خان کو جواب دینا ہوگا، اور اب عمران خان کا یوم حساب قریب ہے۔ یہ جلسے کر کے، جلوس نکال کے اپنے لیے NRO مانگ رہا ہے۔ عمران خان عدالتوں کو دبانا چاہتا ہے کہ مرے جلسے دیکھ کر مجھے سزا نہ دو۔ عمران خان جتنے مرضی بڑے جلسے کر لو، کیا جلسے کرنے سے تمہیں
قتل کا لائسنس مل جائے گا؟ کیا جلسے کرنے سے تمہیں کرپشن کا لائسنس مل جائے گا؟ کیا جلسے کرنے سے تمہیں پاکستان کے قومی اداروں کی بے توقیری کرنے، ان میں ان ڈسپلن کو آواز دینے کے لیے اس میں تقسیم پیدا کرنے کا لائسنس مل جائے گا؟ جلسوں سے قانون کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔